آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام انساٹ، جہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے روحانی بیانات پیش کیے جاتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں علم اور حکمت سے بھرا ایک خوبصورت بیان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، طبرانی میں فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم ایک سفر پہ روانہ ہوئے فرماتے ہیں کہ ابھی چلے ہی تھے، تھوڑا دور پہنچے تھے کہ سیدہ کائنات حضرت بطول الزہراء صلوات اللہ علیہا کی طرف سے دو شہزادوں کے رونے کی آواز آئی۔ آقا علیہ السلام آواز سن کے پریشان ہو گئے، کہتے ہیں اشہد لخرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا کننا ببعض الطریق سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوت الحسن والحسین۔ آواز آئی حسن اور حسین دونوں شہزادوں کے رونے کی۔ آقا علیہ السلام پریشان ہو گئے، وہما یبکیان دونوں رو رہے تھے، ہما یبکیان دونوں رو رہے ہیں۔ آقا نے ہماری جگہ چھوڑ دی اور تیزی کے ساتھ لپک کر گئے اور حضرت خاتون جنت سیدہ کائنات سے پوچھا، بیٹی فاطمہ کیوں رو رہے ہیں؟ پوچھا میرے بیٹوں کو کیا ہوا؟ پوچھا میرے بیٹوں کو کیا ہوا؟ ان کا رونا گوارا نہیں ہوا۔ آپ نے عرض کیا، سیدہ نے عرض کیا، ابا جان انہیں پیاس بہت سخت ہے اور پاس پانی نہیں ہے، پیاس سے رو رہے ہیں۔ آقا صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری طرف متوجہ ہوئے، بآواز بلند پوچھا پورے قافلے سے کسی کے پاس کوئی پانی ہے؟ سب نے اپنی چھاگلیں الٹائی، کسی کے پاس پانی کا قطرہ بھی نہیں تھا، پانی کی بڑی قلت تھی، سب بغیر پانی کے چل رہے تھے کہ راستے میں کہیں کوئی کنواں کوئی جگہ آئے گی تو لے لیں گے۔ اتنے میں آقا علیہ السلام واپس پلٹ کے گئے، فرمایا بیٹا پانی تو کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے کجاوے میں بھی پانی نہیں رکھا۔ آپ نے فرمایا سیدہ کائنات کو، بیٹا فاطمہ ایک کو میرے پاس کر دے۔ آپ نے چادر میں سے آگے شہزادے کو حضور علیہ السلام کی طرف کر دیا۔ صحابہ روایت کرتے ہیں آپ نے گود میں لے کر ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے اپنی زبان مبارک شہزادے کے منہ میں ڈال دی۔ شہزادہ آپ کی زبان مبارک چوسنے لگ گیا، اتنی دیر زبان چوسائی کہ اسے سیرابی ہو گئی، وہ چپ کر گئے۔ فرمایا پھر نہیں روئے، آپ نے واپس کر دیا، پھر فرمایا دوسرا شہزادہ دے دے، پھر دوسرے کو انہوں نے آگے کیا، آقا نے ان کو زبان چوسائی، دیر تک زبان چوساتے رہے حتیٰ کہ وہ بھی چپ کر گئے۔ فرمایا پھر وہ اس طرح سیراب ہوئے کہ پورے سفر میں دوبارہ پھر ہم نے ان کے رونے کی آواز نہیں سنی۔ میں اب آپ کو ان کی محبوبیت بتا رہا ہوں کہ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ان کی محبوبیت کا عالم کیا ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے حدیث اور بیہقی میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہم آقا کے ساتھ با جماعت نماز عشاء ادا کر رہے ہیں، مسجد میں با جماعت نماز عشاء۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں سجدے میں گئے، حسن اور حسین دونوں شہزادے دوڑ کر آپ کی پشت پر چڑھ گئے۔ جماعت ہو رہی ہے، حسن اور حسین دونوں شہزادے آپ کی پشت مبارک پر چڑھ گئے۔ آقا علیہ السلام نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو دونوں کو بازوؤں سے اٹھا کے اپنی گود میں کر لیا، بازوؤں سے دونوں کو پکڑ کے اپنی گود میں کر لیا، آہستہ سے آہستہ سے۔ پھر دوبارہ سجدے میں گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو جب سجدے میں گئے تو وہ دونوں پھر آپ کی کندھوں پر چڑھ گئے۔ جب حضور اترتے تو کہیں وہ گرے نہیں، چوٹ نہ لگ جائے، آہستہ سے حالت نماز میں اٹھا کے کھڑا کر دیتے۔ جب سجدے میں جاتے وہ سجدے میں کمر پہ چڑھ جاتے، اور پھر جب تشہد میں بیٹھے تو گود میں بیٹھ گئے۔
حتیٰ کہ نماز سے فارغ ہوئے اور فارغ ہو کر دونوں کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ حالت نماز میں کوئی اپنے بیٹوں کو کندھوں پر سجدوں پر اٹھاتا رہے، اتارتا رہے، اٹھاتا رہے، اتارتا رہے، بٹھاتا رہے، چڑھاتا رہے، گود میں بٹھاتا رہے۔ ارے یہ نماز ہو رہی ہے اللہ کی، یہ نماز ہو رہی ہے، یہ حسن اور حسین کو بہلایا جا رہا ہے، خدا کی عبادت میں حسنین کو بہلایا جا رہا ہے، اور یہ مصطفیٰ کی نماز ہے، مصطفیٰ کی نماز ہے۔ پھر حدیث پاک میں ہے جو میں آگے بتانا چاہتا ہوں، بہقی میں سنن کبریٰ، صحابہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ایک روز حالت نماز میں دیکھا کہ سجدے میں شہزادے حضور کے کندھوں پہ چڑھ جاتے، پھر آرام سے اتر آتے، پھر چڑھ جاتے، اتر آتے۔ ساری نماز میں یہ کیفیت ہوئی۔ کچھ لوگ جو دوسرے تھے ان میں سے کسی نے جو نئے آئے تھے اس دن نماز پڑھنے، ان کو خبر نہ تھی کہ حسنین تو روزانہ نانا کے بابا کے کندھوں پہ چڑھتے ہیں۔ انہوں نے اشارے سے شہزادوں کو روکنا چاہا۔ آقا علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا خبردار، میری نماز میں میرے سجدوں میں حسن حسین میرے کندھوں پر پشت پر چڑھے یا میری گود میں، انہیں کوئی منع نہ کرے، دعوہما بأبی و امی، انہیں چھوڑے رکھا کرو، حسن اور حسین پر میرا باپ بھی قربان ہو، میری ماں بھی قربان ہو۔ کوئی ایسا نہیں جو اپنے ماں باپ مصطفیٰ پہ قربان کر کے بات نہ کرتا ہو۔ یہ ایک طرف ہے، اور ایک سمت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں اور حضرت عمر فاروق روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا حضور ان سے مخاطب تھے، حضور ان سے مخاطب تھے، حضرت بطول زہرا سے مخاطب تھے، وہ نبی جسے ہر کوئی بے ابی و امی کہہ کے پکارتا ہے۔ حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے سنا۔ حضور نے حضرت فاطمہ سے بات کی تو فرمایا بے ابی انت و امی یا فاطمہ، بیٹی فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ اور آج کہہ رہے ہیں حسن و حسین میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ اور آقا علیہ السلام یہ اللہ کا پیغمبر ہے، نماز میں آئے تو شہزادوں کو کندھوں پہ چڑھا لے، فارغ ہو کے بیٹھے تو شہزادوں کو گود میں بٹھا لے، اور پھر اندر کی بات نہیں، باہر گلی کوچہ بازار میں چلے تو شہزادوں کو کندھوں پہ اٹھا لے۔ آپ میں سے بھی کوئی سنجیدہ سے سنجیدہ باپ ہونا اور اولاد سے جتنی محبت ہو، گھر میں جو چاہے کرتا پھرے، باہر نکلے تو کندھوں پہ بٹھا کے کوئی بیٹوں کو نہیں لے کے چلتا۔ خدا جانے اس محبت کا عالم کیا تھا، جس کے قدم چومنے کے لیے عرش ترستا ہے، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کچھ سیاہ فلک ترستے ہیں، جو شب معراج براق چھوڑ کے اوپر جاتا ہے تو نور حق رف رفتہ تخت بن کے مصطفیٰ کا لینے آتا ہے، اور مقام کعبہ کو سین پر جو مصطفیٰ پہنچتا ہے حکم آتا ہے خدا کی طرف سے مصطفیٰ رک جا، یہاں تک تو چل کے آیا ہے، آگے میں چل کے آتا ہوں۔ جس کا استقبال رحمت خدا بندی کعبہ کو سین ادنا پہ کرے وہ مصطفیٰ باہر نکلتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ باہر نکلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کو اٹھا لیا تھا۔ پہلے تو وہ حدیث ہے کہ اپنے پشت پہ اٹھا لیا تھا، پشت پر دونوں کو اٹھائے ہوئے تھے، تو کسی نے چونکہ سجدے میں تھے حضور، پشت پہ اٹھا لیا تھا، کسی نے شہزادوں سے کہا خوش نصیب ہو، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ اور اسی طرح ایک روز آقا گلی میں جا رہے ہیں کندھوں پر بٹھا کر، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے کہ جب سواری کندھوں پر جا رہی تو کہتے دنیا نے دیکھا کہ حسن اور حسین کو دائیں اور بائیں کندھے پر بٹھا کر شہر مدینہ کی گلی میں چل رہے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق روایت کرتے ہیں
حدیث بزار نے مسند میں روایت کی اور مجمع الزوائد میں سیدنا عمر فاروق روایت کرتے ہیں کہ گلیوں میں ہم نے دیکھا آقا نے حسن و حسین کو کندھوں پہ بٹھا رکھا تھا، اور دیکھ کے میں نے عرض کیا شہزادوں کو مبارک، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ حضور نے جواب دیا عمر سواری کو دیکھ رہا ہے، مجھے مبارک دو سوار کتنے اچھے ہیں، مبارک دو سوار کتنے اچھے ہیں۔ مصطفیٰ کو اپنے سواروں پر فخر ہے، اپنے سواروں پر فخر ہے۔ بیٹھے تو سینے پر لٹا لیں، چلیں تو کندھوں پر بٹھا لیں، پیاس ہو تو زبان منہ میں ڈال دیں، نماز پڑھیں تو اٹھا لیں، سجدہ کریں تو پشت پہ بٹھا لیں۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں رات کا وقت تھا، ہمیں کوئی کام تھا، ہم آقا سے ملنے آئے، ترمذی شریف سے آستہ میں حدیثیں، ملنے آئے، آقا کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے ایک بڑی سی چادر اپنے اوپر اوڑھ رکھی تھی، ایک کملی اوڑھ رکھی تھی، اس کو کھولا نہیں، ایسے لگتا تھا چادر بڑی لگ رہی، لگتا تھا اس کے اندر کچھ ہے۔ حضور سے کچھ بات پوچھی، حاجت پوچھی، جواب لے لیا۔ جب ہم رخصت ہونے لگے، اجازت چاہنے سے پہلے پوچھا آقا آج چادر کے اندر کچھ لگتا ہے، خلاف معمول کچھ ہے، اوپر چادر ہے، حضور چادر کے اندر کیا ہے؟ تو حضور نے جب بات سنی تو آپ مسکرا پڑے، آپ مسکرا پڑے، اور مسکرا کے آپ نے فرمایا کہ یہ چادر جو ہٹائی تو فرماتے ہیں خدا کی قسم حضور کے پہلو میں دائیں بائیں حسن و حسین تھے، لپٹے ہوئے تھے، اور لپٹا کر آقا علیہ السلام ان کو اپنے جسم کے اندر چادر میں لپٹائے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ فکشفہ فاذا حسن و حسین علی رکبیہ فقال ھذان ابنائی، چادر جو ہٹائی تو حسن و حسین اندر تھے، اور فرمایا یہ میرے حسن اور حسین ہیں۔ یہ کہہ کر فرمانے لگے سنو میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، اور ہاتھ اٹھا لیے کہ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من احبہما، اے اللہ میں حسن اور حسین سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ محبان حسین کو مبارک ہو کہ جو حسین سے محبت کرتے ہیں انہیں اللہ کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے۔ محبت کا یہ مقام ہے، اور پھر انتہا ہو گئی۔ خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں، خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل امین حاضر ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ حضور علیہ السلام کی گود میں دو شہزادے بیٹھے تھے، دائیں طرف امام حسین بیٹھے اور بائیں طرف گود میں حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم بیٹھے، حسین اور ابراہیم۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ کی طرف سلام بھیجا، ان اللہ یقرئ علیک السلام، اللہ نے آپ پر سلام بھیجا۔ آقا علیہ السلام نے جواب دی، اور اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے میرے حبیب یہ دونوں بیٹے دونوں شہزادے آپ کے پاس اکٹھے نہیں رہ سکتے، اللہ نے پیغام بھیجا ہے ایک آپ رکھ لیں ایک مجھے دے دیں۔ یہ پیغام لائے جبرائیل امین، ایک آپ رکھ لیں ایک مجھے دے دیں، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک کو ایک سے فدیہ کر لیں، ایک کو ایک سے فدیہ کر لیں، ایک رکھ لیں اور اس کے بدلے دوسرا مجھے دے دیں۔ آقا علیہ السلام نے یہ بات سن کر ادھر دیکھا، حضرت ابراہیم کو دیکھا، سیدنا ابراہیم کو، چشمان مقدس سے آنسو آ گئے، آنسو ٹپک پڑے۔ پھر سیدنا حسین کو دیکھا، چشمان مقدس سے آنسو ٹپک پڑے۔ اس کے بعد ٹھنڈی آہ بھر کے فرمانے لگے جبرائیل اگر تمہیں ابراہیم دیتا ہوں ایک کو رکھ لوں اور ایک کو دے دوں، اور اگر ابراہیم اپنا بیٹا تمہیں دیتا ہوں تو تنہا اس کی ماں تو ہے مگر میں روؤں گا، اگر ابراہیم دیتا ہوں تو صرف میں روؤں گا، اور اگر حسین دیتا ہوں
تو میں تو روؤں گا ہی مگر میری فاطمہ بھی روئے گی. جبرائیل مجھے اپنا رونا تو گوارا ہے مگر فاطمہ کا رونا دیکھا نہیں جا سکتا. سو میں حسین کو رکھتا ہوں اور حسین کے بدلے ابراہیم مولا کے سپرد کرتا ہوں. حضرت ابراہیم اس گفتگو اور واقعہ کے 3 دن بعد وصال فرما گئے. حسین کو رکھ لیا. ام سلمہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئی. حسین حضور کی گود میں کھیل رہے تھے اور آپ کے چشمان مقدس سے آنسو جاری تھے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے آج آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یا ام سلمہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آیا تھا اور اس نے آ کے مجھے خبر دی ان ابنی الحسین سیقتل بعدی بارض یقال لها کربلا وفی روایت ان امتی یقتل بعدی ابن حاضر الحسین کہ آپ کی امت کے لوگ آپ کے بعد آپ کے بیٹے حسین کو شہید کر دیں. مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ آپ کے یہ پیارا شہزادہ حسین آپ کے بعد سرزمین کربلا میں شہید کر دیا جائے. فَأَتَانِي تُرْبَةٌ مِّن تُرْبَتِهِ حَمْرَاء. پھر جبرائیل نے اس میدان کی مٹی سے سرخ مٹی مجھے لا کے دی ہے. یہ مٹی ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے. یہ میرے حسین کے مقتل کی مٹی ہے. یہ حسین کے کربلا کی مٹی. ام سلمہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے وہ مٹی مجھے دے دی اور فرمایا کہ ام سلمہ اس کو سنبھال کے رکھنا. اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل. جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین آج شہید ہو گیا. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کے شیشی میں رکھ لی. زمانہ گزر گیا. سمجھے 48 سال گزر گئے. 50 سال کے قریب زمانہ گزر گیا. 50 52 53 سال کا زمانہ گزر گیا. 54 55 سال ایک زمانہ گزر گیا. مٹی میں نے اپنی شیشی میں رکھی. ہر روز اٹھ کے دیکھتی. فرماتی ایک زمانہ گزرا حسین قافلہ اہل بیت لے کر عراق کو گئے تھے اور میں سرزمین مدینہ میں اپنے گھر دوپہر کا وقت تھا. کچھ خبر کسی کو نہ تھی کہ زمین پر کیا بیت چکا ہے. لیٹی تھی. اچانک خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. جب تشریف لائے خواب میں تو میں نے آپ کو دیکھا وَعَلَىٰ لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ تُرَابٌ وَعَلَىٰ رَأْسِهِ بَلِيَّةٌ تُرَابٌ. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما لَكَ یا رسول اللہ فقال شهدت قتل الحسین آنفا. خواب میں آئے آقا دوپہر کا وقت تھا. آپ کے سر انور پر اور ریش مبارک پر گرد تھی خاک کربلا تھی. میں نے گھبرا کے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا ام سلمہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں. ابھی شہادت حسین سے آ رہا ہوں. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اٹھ گئی. میری آنکھ کھلی. دوڑ کے لپکی. شیشی کی مٹی کو دیکھا تو مٹی خون بن چکی تھی. میں نے کہا قد قتل ابن المصطفیٰ الحسین. مصطفیٰ کے بیٹے حسین شہید ہو گئے. ادھر مکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے کہ دوپہر کا وقت ہے وہ لیٹے. آقا علیہ السلام تشریف لائے. خواب میں اشعث احمر گردآلود ہیں. وبیدہ قارورۃ فیہا دم. آپ کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے اس میں خون ہے. میں نے پوچھا آقا یہ خون کیا ہے؟ فرمایا دم حسین و اصحابہ. یہ حسین اور اصحاب حسین اور اہل بیت حسین کا خون ہے. آج سارا دن کربلا میں حسین اور اہل بیت کا خون شیشی میں جمع کرتا رہا. اٹھے تو خبر ہوئی کہ حسین شہید کر دیے گئے. آؤ
थोड़ी सी बात यहां रुक कर मालिक बिन दीनार से पूछ लें। मालिक बिन दीनार रिवायत करते हैं कि मैं हज के लिए चला, तो मैंने देखा कि एक बड़ी ज़ईफ औरत है, नूरानी औरत है, ज़ईफ, कमजोर, नहीफ और लाहिर, वो भी घोड़े पर काफिले के साथ हज पर जाना चाहती। लोग मना करते रहे कि आपका घोड़ा सफर में साथ नहीं दे सकेगा, मगर वो खातून ज़ईफा कहती हैं नहीं मैंने जाना है। चल पड़ी। थोड़ी देर ही सफर किया था कि वो घोड़ा गिर पड़ा, कमजोर था, सफर की ताब न ला सका, गिर पड़ा। आप ज़ईफा को देखा जमीन पर आ बैठी और जमीन पर बैठकर अल्लाह की तरफ ऊपर चेहरा करके अर्ज करने लगी, मौला अगर मेरे साथ ये मामला कोई और करता तो मैं तेरे साथ शिकवा करती, मगर अब शिकवा किससे करूं। इतनी बात की ही थी कि अचानक कोई सवार आया एक ऊंट लेकर, उसने सवारी उस ज़ईफा के पास बिठा दी। अर्ज किया हजरत बीबी जी इस पर बैठे। ज़ईफा माई सवारी पर बैठी, ऊंट उठा, एक कदम चला और दिन में हमारी आंखों के सामने ओझल हो गया। फिर वो ज़ईफा और सवारी नजर नहीं आई। काफिला मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा। कहते हम हज के लिए पहुंचे और सेने काबा में थे और हरम में तवाफ कर रहे थे। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि मैं दौरान तवाफ देखा, वही ज़ईफा खातून तवाफ में है। मैं उनके पास चला गया। मैंने पूछा उस ज़ईफा खातून से कि आपका इतना बुलंद बख्त, इतना दर्जा, इतनी सआदत, इतनी बुलंदी, इतना रूहानी मुकाम कि आलम गैब से सवारी लेके आया और आपको उसने मक्का पहुंचा दिया। खुशबख्त खातून, बरगुज़ीदा खातून, अपना तारुफ हसब नसब तो बता दे कि हो कौन। उस ज़ईफा ने सर उठा के कहा, मालिक बिन दीनार मुझे फिज़्ज़ा कहते हैं और मैं सैयदा फातिमा की कनीज थी और मैं हसन और हुसैन को गोद में लेके खिलाती थी, उनकी नौकरानी फिज़्ज़ा। वरिका कहते हैं यहां हमने पकड़ लिया, अर्ज किया कि हजरत बीबी जी बैठकर तवाफ से फारिग होकर हमें हजरत बीबी फातिमा ज़हरा का कोई हाल सुना देना। हजरत फिज़्ज़ा बैठ गई और कहने लगी तुम्हें उनका हाल क्या सुनाऊं। जब ताजदार कायनात का विसाल हो गया तो फिर उनका जीना मुहाल हो गया था। वो सारा दिन सैयदा कायनात बतूल ज़हरा सारा दिन अपने वालिद आकाए दो जहां के हिज्र में, फिराक में, इश्क में रोती थी, ज़ारो कतार रोती थी, सारी रात रोती थी। उनके आंसू मूसलाधार बारिश की तरह थे, थमते न थे। रो रो कर निढाल हो गई और फिर वो जानबर न हो सकी। 8वां दिन था हुजूर के विसाल को कि हम अंदोह से निढाल होकर बाहर निकल आई थी। जब बाहर निकली तो पूरे शहर मदीना में कोहराम बपा हो गया। शहर मदीना की सब खवातीन बाहर आ गई। औरतों ने चराग बुझा दिए कि कोई हजरत बतूल ज़हरा की तरफ देख न ले। अंधेरे के समा में आप चलती चलती सुतरे के पास पहुंची जहां हजरत बलाल अजान देते थे। आपकी चीखें निकल गई और हुजूर के हुजरा अनवर में जब कब्र मुबारक देखी बेहोश होकर गिर गई। हज़रत अली मुर्तज़ा उन्हें ले आए। इनका रोना देखकर हसन और हुसैन छोटे छोटे शहजादे थे, उनसे मां का रोना देखा नहीं जाता था, फिर वो भी रोने लग जाते थे। हज़रत अली मुर्तज़ा ने इनको एक बैतुल हुज़्न बना दिया था, एक अलग कमरा बना दिया था। फरमाया था फातिमा बेटे हसन हुसैन देख के रोते हैं, इसमें तन्हा रो लिया कर। और जब वो रो रो के बुरा हाल हो जाता और हसन हुसैन रो रो के उस हाल को होते तो वो कनीज से कहते, कनीज से खादिमा से कहती कि इसको हुजूर के नाना के रोजे पर ले जाओ, इन्हें वहां छोड़ाओ ताकि मेरी हालत देखकर ये निढाल ना हो जाए। इस गम में, इस हिज्र में, इस फिराक में बस चंद महीने मुश्किल से हयात रही। 3 माह, उससे कम, या आखिरी हद 6 माह। मुख्तलिफ रिवायात हैं
اس غم میں نچار ہو کر ان کا وقت وصال آ گیا۔ جب وصال کا وقت آیا تو حسن اور حسین کو قریب بلا لیا۔ حضرت فضہ بیان کرتی ہے کہ حسن اور حسین اپنی ماں سیدہ بطول زہرا کا حال دیکھ کر، چھوٹے ننھے شہزادے تھے، ابھی سمجھ بھی نہ تھی کہ کیا ہو رہا ہے، ان کا حال دیکھ کر چمٹ گئے، رونے لگ گئے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ ایک فرشتے نے آ کے مولا علی المرتضیٰ سے کہا کہ حسنین کریمین کو چپ کرا دو، اب تو آسمانوں کے ملائکہ بھی رونے لگ گئے۔ حضرت فضہ کہتی اس حال میں وہ رخصت ہو گئی۔ حسنین کریمین صلوات اللہ علیہما اپنی منزلوں کو طے کرتے رہے، اور طے کرتے کرتے اس دن تک ان کی منزل سفر آ پہنچی جس دن کا آقا نے خون آلود مٹی دے کر اس منزل شہادت کا اشارہ دے دیا تھا۔ حسین کربلا میں ہیں، اہل بیت کا قافلہ وہاں ہے، 10 محرم الحرام کی عاشور کی رات آ گئی، شب عاشور آ گئی۔ آپ کی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا اپنے بھائی حضرت امام حسین کے خیمے میں گئیں دیکھنے کے لیے کہ بھائی تنہا بیٹھا، آپ ٹیک لگا کر تنہا شب عاشور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے۔ آپ کو خیال آیا کہ میں اہل بیت کے خیموں میں جاؤں، بھائی عباس سے کہوں اور دوسروں سے کہوں کہ حسین اکیلا ہے، آخری رات ہے، کل خبر نہیں کیا ہو جائے، اور رات خیمے میں حسین اکیلا ہے، کوئی تو اس کے ساتھ بیٹھا۔ جب یہ کہنے گئی تو سارے اہل بیت کے جوان حضرت عباس کے گرد جمع ہیں، وہ باہر دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے اندھیرے میں سونے لگی۔ عباس علمدار ان سے فرما رہے ہیں اہل بیت کے جوانوں کل کیا کرو گے؟ وہ کہہ رہے ہیں حسین کی خاطر کب جائیں گے؟ وہ پوچھ رہے ہیں میرے پاس عہد کرتے ہو حلف کرتے ہو؟ سب نے کھڑے ہو کے حلف اٹھایا کہ ہمارے لاشیں حسین کے قدموں میں گر جائیں گے، اور جب تک ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے اس وقت تک ہم شاہ حسین کی طرف، امام حسین کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھنے نہ دیں گے۔ حضرت سیدہ زینب کا دل خوش ہوا کہ اہل بیت کے جوان میرے بھائی حسین کے لیے حلف لے رہے ہیں۔ پھر آپ گئی اصحاب حسین کی طرف، جو باقی اہل بیت کے علاوہ جو اصحاب اور احباب میں سے آئے ہوئے تھے، ادھر دیکھا تو ادھر حبیب ابن مظاہر کے گرد سارے اصحاب و احباب جمع ہیں، اور حبیب ابن مظاہر پوچھ رہے ہیں کہ کل کیا کرو گے؟ ایک ہی سوال ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لاشیں حسین کے قدموں پہ گر جائیں گے، جب تک ہم میں سے کوئی ایک زندہ ہے اس وقت تک ہم حسین کو میدان کی طرف نہیں جانے دیں گے۔ عہد ہو رہے ہیں، حلف ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد چل کے آپ امام عالی مقام کی بارگاہ میں گئی، اور امام عالی مقام کے پاس پہنچی تو حبیب ابن مظاہر آئے۔ آپ نے فرمایا اپنے خیمے میں بیٹھے۔ امام عالی مقام نے حبیب ابن مظاہر کو بلا کے کہا حبیب ابن مظاہر کل میں شہید ہو جانے والا ہوں، میرے بعد اہل بیت کا قافلہ اور رسول کی شہزادیاں اسیر بنا لی جائیں، اہل بیت کے لوگ قیدی بنا لیے جائیں گے، تم جا کے اپنے اصحاب و احباب کے خیموں میں کہو جس جس کی بیویاں ساتھ آئی ہیں وہ محفوظ مقام پر فلاں قبیلے میں چلی جائیں، رات ہی انہیں محفوظ مقام پر فلاں قبیلے میں بھیج دو۔ اور پھر آپ نے سب کو جمع کر کے کہا کہ یہ یزیدی لوگ میرے خون کے پیاسے، تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں، جہاں جہاں حفاظت کی جگہ ملتی ہے اجازت ہے، اپنے نانا کے حضور قیامت کے دن تمہاری وفاداری کی گواہی دوں گا۔
مگر تمہیں آزاد کرتا ہوں، جا سکتے ہو۔ سب نے کہا حسین ہم ایسے بے وفا تو نہیں ہیں، بے وفا تو نہیں کہ آپ کو چھوڑ کے جانے بچا کے چلے جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم نہیں جاتے، اپنی بیویوں کو محفوظ مقام پہ بھیج دو، مستورات کو۔ حبیب ابن مظاہر نے جا کر سیدہ زینب فرماتی، جا کر اپنی بیویوں کے خیمے میں اعلان کیا کہ امام عالی مقام کا حکم ہے کہ کل وہ شہید ہونے والے ہیں، رسول کی شہزادیاں اسیران کربلا ہوں گی، تم آزاد محفوظ جگہ پہ چلی جاؤ۔ تو ان اصحاب و احباب کی بیویوں نے بآواز بلند کہا، ہماری غیرت کب گوارا کرتی ہے کہ رسول کی بیٹیاں قیدی بنے اور ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہو جائیں؟ تم حضور کے شہزادوں پہ قدموں پہ لاشیں گرانا، ہم شہزادیوں کے قدموں پہ لاشیں گرائیں گے۔ عاشور کا دل چڑھ گیا، یکے بعد دیگرے احباب و اصحاب شہید ہوتے رہے۔ پھر اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوان اور گلشن رسول کے خوبصورت پھول مسلے جانے لگے، یکے بعد دیگرے سب شہید ہونے لگے۔ جب ہر کوئی اپنے اپنے وقت پر جام شہادت نوش کر چکا تو آخر میں حضرت علی اکبر کی بات آئی، اجازت مانگی، امام علی مقام نے ان کے سر پہ امامہ بندھوا دیا۔ تلوار تھما دی، دعاؤں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ رخصت کیا۔ مصطفیٰ کا یہ شہزادہ، شبیہ مصطفیٰ، شیر اہل بیت کا، جس طرف جاتا تھا یزیدی بھیڑوں بکریوں کی صفوں کو چیر کے بھگا دیتا تھا، پشتے کے پشتے لگ رہے تھے۔ اس مرد حر، اس جوان شبیہ مصطفیٰ کے سامنے آ کر جنگ کرنے کی کسی میں جرأت نہ تھی۔ فردن فردن لڑائی ہوتی رہی، ہر یزیدی واصل جہنم ہوتا رہا۔ بالآخر وقت آیا، یزیدیوں نے بہت بڑے لشکر کی شکل میں اجتماعی حملہ کیا، آپ نیچے آ گئے۔ آپ کے سینہ مبارک میں بہت بڑا نیزہ پیوست ہو گیا، پیاسے تھے، نیزہ پیوست ہوا تو زور سے آواز آئی، یا ابا، ابا جان۔ امام علی مقام چل رہا گئے، تیزی سے پہنچے، جا کے اپنے شہزادے علی اکبر کے جسم مبارک کو گود میں رکھا، زبان پوچھا، ابا جان اگر پانی کچھ مل جائے تو میں پھر دیر تک مقابلہ کر لوں، پیاس ہے۔ فرمایا بیٹا ہمیں بھی پیاس ہوتی تھی تو ہمارے نانا اپنی زبان چسا کے پیاس دور کرتے تھے، میں وہی زبان آپ کو چسا سکتا ہوں۔ زبان ان کے منہ میں رکھ دی، وہ چوستے رہے چوستے رہے۔ جب سیراب ہو گئے تو عرض کرنے لگے، ابا جان اب مجھے چھوڑ دیں، یہ نیزہ نکال دیں پھل سینے میں سے، میں ایک بار پھر حملہ کرتا ہوں۔ امام علی مقام نے جو نیزے کا پھل نکالا، خون کا فوارہ نکلا، روح قفس انصری سے پرواز کر گئے۔ اتنا بڑا جسم اطہر لے کے امام علی مقام آ رہے تھے کہ ان کے قدم کربلا کی زمین پر اس طرح کے سٹتے آتے تھے۔ ابن اساکر روایت کرتے ہیں کہ امام حسین جب علی اکبر کو لینے خیمے سے نکلے تھے، 56 برس عمر تھی، مگر سر انور اور داڑھی مبارک کا ایک بال بھی سفید نہ تھا، اور جب لاشا علی اکبر کا اٹھا کر خیمے میں واپس آئے ہیں تو سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سیاہ نہ تھا۔ غم دو بجے حسین کو پورا کر دیا، اور جوان بیٹے کی رخصتی نے حسین کو نکال کر دیا۔ امام علی مقام خود تیار ہوئے، شمشیر علی شیر خدا، امامہ مصطفیٰ سر پہ باندھا، گھوڑے پہ بیٹھنے لگے۔ سیدہ زینب ہاتھ جوڑ کے سامنے آ گئی، عرض کیا، بھائی حسین خدا کے لیے ایک التجا قبول کر لو، اپنی اماں فاطمہ الزہرا کا واسطہ۔ فرمایا بہن زینب کیا التجا ہے؟ عرض کیا، میرے پاس جوان بیٹے تو نہیں ہیں، جوان سب
قربان ہو چکے میرے دو چھوٹے ننھے منھے بیٹے، میں آپ کو اپنی ماں فاطمہ کے لاڈلے کو کبھی میدان میں جانے نہ دوں گی جب تک اپنے دو چھوٹے بیٹے قربان نہ کر دوں، پہلے ان کو بھیج لینے دے۔ امام عالی مقام نے فرمایا بہن زینب کیا کہتی ہو، یہ نہیں ہوگا۔ دوڑ کے حضرت عباس علمدار کے پاس گئی، ہاتھ جوڑ دیا، عرض کیا بھائی جان میں اپنے دو شہزادے قربان کیے بغیر اپنی ماں فاطمہ کا شہزادہ حسین جانے نہیں دوں گی، خدا کے لیے میرا کام کروا دو۔ انہوں نے آ کے ہاتھ پاؤں جوڑ دیے، پکڑ لیے، عرض کیا امام عالی مقام خدا کے لیے زینب بی بی کے شہزادوں کی قربانی قبول کر لے۔ آپ نے فرمایا بہن زینب ابھی 1-2 گھنٹے کی بات رہ گئی ہے، میں نے تو چلے ہی جانا ہے، ان دو شہزادوں کو کیوں قربان کرتی ہو، ساتھ رکھنا۔ بی بی زینب نے کہا حسین اگر یہ آپ چلے گئے تو ان شہزادوں کو کیا کرنا ہے، کسی اور کو آباد رکھ کے کیا کرنا ہے، یہ پہلے قربان ہوں گے پھر آپ جائیں گے۔ تکرار رہا، پاؤں پکڑ لیے، بڑی بہن نے پاؤں پکڑ لیے، نیت کی۔ امام عالی مقام نے بالآخر التجا قبول کی، بوجھل دل اور دکھی دل کے ساتھ خاموش ہو گئے۔ دعا کے ساتھ دو ننھے رخصت ہوئے، یزیدی لڑکے، اور کہتے تھے کہ اب بڑا کوئی نہیں بچا تھا، مگر دو ننھے شہزادے شہزور اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے، انہوں نے بھی کئی جہنمیوں کے پشتے لگا دیے۔ بالآخر ان کی بھی شہادت کا وقت آ گیا۔ بالآخر امام عالی مقام خیموں میں جا کر شہزادیوں کو ملے، وصیت کی کہ میرے شہادت کے بعد تم کو اسیر بنا لیا جائے گا، خیموں سے باہر نہ آنا۔ اور صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے نانا کے دین کی لاج جھنڈا بلند رکھنا۔ دعائیں دیں، دعائیں دیں، ان کو وصیت کی آخری خطبہ نصیحت کا پڑھا، اللہ کے حضور رخصت ہو گئے، گھوڑے پر بیٹھے۔ گھوڑے کو ذوالجناح کو اشارہ کیا چلے، مگر وہ نہیں چلتا، اس کی لگام کھینچی وہ نہیں چلتا، ایڑیاں ماری وہ نہیں چلتا، زور سے لگام کھینچی نہیں چلتا۔ جب لگام کھینچتے ہیں تو گھوڑا ذوالجناح نیچے کی طرف دیکھتا ہے، جب اس کو جنابیں کھینچتے ہیں گھوڑا نیچے کی طرف دیکھتا ہے۔ امام عالی مقام نے جھک کے جو نیچے دیکھا کہ کیا ماجرا ہے، جھک کے دیکھا تو بی بی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کے کھڑی ہے۔ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کے کھڑی، گھوڑے سے میٹھی میٹھی زبان میں فرما رہی ہیں ذوالجناح ادھر جو گھوڑا بھی کسی کو لے کے گیا ہے پلٹ کے نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے جا، میں تو رات دن کے بغیر سو نہیں سکتی، ان کے سینے پہ لیٹتی ہوں، اگر آج میرا بابا پلٹ کے نہیں آئے گا تو میں سوؤں گی کہاں۔ گھوڑے سے ہم کلام ہے، امام عالی مقام اتر آئے، ان کو سینے سے لگایا، پیار کیا، اٹھا کے بی بی زینب کے سپرد کیا کہ زینب بہن یہ سکینہ میری امانت ہے، اسے میرے پاس سینے سے لگائے رکھنا۔ امام عالی مقام رخصت ہو گئے، اور پھر وہ وقت آیا جب فوق العرش سے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ وہ وقت آیا کہ حسین نے سر انور سجدے میں رکھا، کفر کی تلوار چلی، آواز آئی کہ اے نفس مطمئنہ، اے حسین، اے روح حسین، تو نے بندگی کا حق ادا کر دیا، تو نے امامت کا حق ادا کر دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح کی آواز آئی، بیٹا حسین تو نے میرے دودھ کی لاش رکھ لی۔ علی مرتضیٰ کی آواز آئی، حسین تو نے میرے خون کی لاش رکھ لی۔ صاحب گنبد خضرا کی آواز آئی، حسین تو نے میرے کندھوں کی لاش رکھ لی۔
خدا کی بارگاہ سے آواز آئی حسین تو نے میری بندگی کی بات رکھی لوٹا قدسیان فلک کو تجھ پہ فخر ہے امامت کو تجھ پہ فخر ہے ولایت کو تجھ پہ فخر ہے ابدیت کو تجھ پہ فخر ہے بندگی کو تجھ پہ فخر ہے تقویٰ کو تجھ پہ فخر ہے قیادت کو تجھ پہ فخر ہے اے حسین ابدیت کو تجھ پہ فخر ہے اور حسین عبادت کو تجھ کو فخر ہے اور آج سجدے کو تجھ پہ فخر ہے اور حسین آج خود خدا کو تجھ کو فخر ہے امام علی مقام کی شہادت کے ساتھ داستان کربلا ختم ہو گئی اندھیرا چھا گیا اندھیرا چھا گیا نصیحت رات کی مٹھائی بی بی فاطمہ نے آواز دی سکینہ سکینہ بھائی کی نصیحت تھی سکینہ کو سینے سے لگائے رکھنا سکینہ کا جواب نہیں آتا ایک خیمے میں دوسرے میں گئی تیسرے خیمے میں گئی خیموں کو آگ لگی ہے کہ ادھر لاشوں کے پاس نہ ہو بھائی علی اصغر کے پاس نہ ہو بھائی علی اکبر کے پاس نہ ہو قاسم کے پاس نہ ہو کہیں نظر نہیں آتی سکینہ اندھیرا چھا گیا پریشان دیوانہ وار دوڑ کے نکلتی دور جا کے دیکھتی ہے امام علی مقام کے جسد اوپر کے جسد اقدس کے اوپر ڈھیری سی ہے اندھیرا ہے قریب جا کے آواز دی قریب جا کے آواز دی آواز دی تو حضرت سکینہ امام حسین کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے ان کے سینے پہ لیٹی پڑی اور پوچھتی ہے بابا اب بھی روزانہ مجھے رات سنانے کے لیے آئیں گے قافلہ اہل بیت کا اسیران کربلا کا دمشق کی طرف روانہ ہو جاتا مقدس سر شہیدان کربلا کے نیزوں پر کجاووں پر بیبیاں شہزادیاں مصطفیٰ کی رسول کی بیٹیاں ہیں قافلہ جا رہا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جب سر حسین نظر آتا ہے سکینہ کی چیخیں نکل جاتی بابا کو بلاتی ہے پھر روتی اس کجاوے والا جو تھا اس نے 2-3 بار سختی سے ڈانٹا حضرت بی بی سکینہ کو ڈانٹا کہ چپ کرو آپ پھر رو پڑتی جب آپ کا رونا بند نہیں ہوا تو اس ظالم بدبخت نے حضرت بی بی سکینہ کا بازو پکڑ کر کھینچ کر اونٹ کے کجاوے سے نیچے پھینک دی آپ ریت صحرا میں گر پڑی اور خوف زدہ ہو کر روتی روتی بے ہوش ہو گئی اہل قافلہ کو خبر نہیں تھی وہ چلتا رہا بہت دیر گزر گئی جب ہوش میں آئی تو دوڑی قافلہ نظر نہیں آیا آواز دیتی ہے کبھی بابا کبھی پھپھو بی زینب کو آواز دیتی ہے دیر تک دوڑتی رہی ایک پیاس کئی دنوں کی نڈھال بچپن غم قافلہ نہیں ملا اندھیرا چھا گیا پھر گر پڑی پھر بے ہوش و غش کھا گئے جب پھر غش کھا کے بے ہوش ہو کے گری قافلہ آگے جا چکا تھا تو نیزہ جس پر سر حسین تھا وہ لرز کر زمین پر آ گرا سر حسین زمین پر آ گیا ادھر سکینہ غش کھا کے گری ہے ادھر سر حسین کا نیزہ زمین پہ آ گرا نیزہ اٹھانے والا شخص جھکا اور اس نے کوشش کی کہ اٹھاؤں مگر سر حسین اٹھتا نہیں وہ پریشان ہوا قافلہ رک گیا کسی نے پوچھا کوئی قافلہ کیوں نہیں چل رہا آگے اس نے کہا امام حسین کا سر نظروں کے ساتھ زمین پر گر پڑا ہے اور اٹھایا نہیں جا رہا یہ بات امام زین العابدین تک پہنچی امام سجاد تک پہنچی امام زین العابدین نے حضرت سیدہ زینب سے کہا پھوپھو جان یہ جو بابا کا سر انور اٹھایا نہیں جا رہا آپ ذرا اہل بیت کے شہزادوں شہزادیوں کی گنتی تو کریں کہ کوئی بچہ تو کجاوے سے نہیں گر گیا کوئی بچہ تو کجاوے سے نہیں گر گیا
حضرت سیدہ زینب نے ایک ایک بچے کا نام لیا، بچی کا نام لیا، جس کا نام لیتی وہ لبیک کہتے، شہزادہ شہزادی تو پتہ چل جاتا، پھر دوسرے کا لیتی لبیک، تیسرے کا نام لیتی لبیک۔ جب سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا، بار بار سکینہ کا نام لیا، جواب نہیں آیا۔ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ سیدہ موجود نہیں ہے، بے بس ہو گئی، حالت اضطرار میں اونٹ سے نیچے چھلانگ لگا دی اور دیوانہ وار پیچھے صحرا کی طرف دوڑ پڑی، اور سکینہ سکینہ کی آوازیں دیتی رہیں، دوڑتے دوڑتے آوازیں دیتے دیتے صحرا میں دور چلی گئی۔ بہت دور جہاں سیدہ سکینہ غش کھا کے بے ہوشی کے عالم میں گری پڑی تھی، جب وہاں تک پہنچی تو رات کا اندھیرا ہو گیا تھا۔ پہنچی تو دیکھا کہ اس ایک جگہ پر کوئی خاتون بیٹھی، جب آگے پہنچی تو دیکھا خاتون نے سیدہ سکینہ کو گود میں لیا ہوا ہے۔ اب یہ پیچھے ہی تھی تو کہنے لگی یہ سیدہ زینب کہ بی بی نیک بخت خاتون، آپ کا بڑا شکریہ، ہم یتیموں کے بچوں پر تو نے کرم کیا ہے، شفقت کی ہے، آپ کا شکریہ، یتیم بچوں پر تو نے شفقت کی ہے، احسان کیا ہے، سنبھالا دیا ہے، بتا دو نیک بخت خاتون آپ ہیں کون؟ انہوں نے سر اندر اٹھایا، کہا بیٹی زینب تیری ماں فاطمہ ہو۔ بیٹی زینب تیری ماں فاطمہ۔ قافلہ دمشق کے بازاروں میں پہنچ گیا۔ دمشق کے بازاروں میں پہنچا تو بدبخت یزیدیوں کے لوگ، عورتیں مرد چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے کہ قیدی آئے ہیں، ہائے ہائے ہائے، قیدی آئے ہیں۔ اور جو یزیدی فوج کے دربار کے لوگ تھے ان کی عورتوں نے پتھر مارے۔ کسی نے پوچھا کون؟ ایک خاتون پتھر مار رہی تھی۔ ایک عورت نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ باغیوں کی بیویاں ہیں، یہ باغیوں کی بیویاں اور بچے آئے ہیں۔ ایک شخص ساتھ کھڑا تھا، ان کا نام تھا صاحب، وہ بول اٹھا، انہوں نے کہا بدبختو یہ باغیوں کے بچے نہیں، رسول کے شہزادے نے آزادیاں ہیں۔ رسول کے شہزادے اور شہزادیاں۔ وہ تو صاحب تھا، آگے بڑھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ کہ ان کے قریب آ کر اس نے سر جھکا کے سراپا ادب ہو کے سلام عرض کیا، السلام علیکم یا اہل البیت، سلام عرض کیا۔ آپ نے پوچھا شخص تو کون ہے؟ ہم جب سے دمشق کے بازار میں آئے ہیں خوف زدہ لوگوں میں سے کسی نے ہمیں سلام نہیں کیا، ایک شخص نے سلام نہیں کیا، ان میں تو کون ہے ہمیں سلام؟ پہلا شخص سلام کرنے والا۔ اس نے کہا میں کبھی مدینہ رہا کرتا تھا، مجھے اہل بیت محمد کا حال معلوم ہے، جن کے گھر جبرائیل اور ملائکہ بھی اجازت لیے بغیر داخل نہ ہوتے تھے، آج شام کے بازاروں میں۔ اور وہ سیدہ بطول زہرا جن کے لیے تاجدار کائنات نے فرمایا تھا کہ جب جنت میں ان کی سواری آئے گی تو ہاتھ میں غیب سے آواز آئے گی کہ کل اہل محشر گردنیں چکا لے، آنکھیں چکا لے، بطول زہرا کی سواری جا رہی ہے، اور 70,000 حوروں کے جرمٹ میں ان کی اماں لائی جائے گی، 70,000 حوروں کی جرمٹ میں۔ بیوی میں مدینہ میں سنا کرتا تھا، آج پتا چلا ہے کہ وہ شہزادیاں رسول کی بیٹیاں قیدی بن کر سامنے بازاروں میں
میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، آپ کچھ فرما دیں، میرے لائق کوئی حکم ہو، میرے لائق کوئی حکم ہو، اگر میں کوئی خدمت کر سکوں تو فرما دے۔ آپ نے فرمایا خدا تجھے اجر دے، کوئی خدمت نہیں، بس ایک چھوٹا سا کام ہمارا کر دو، آگے جو میرے بھائی حسین کا سر لے کے جو قافلے والا جا رہا ہے، نیزے والا، اسے کہیں ذرا دور دور آگے چلا جائے، ہمارے قریب نہ چلے، کیونکہ میرا بھائی تلاوت کرتا جا رہا ہے، جب سر سے تلاوت کی آواز سنیں گے تو سارے لوگ اسی کو دیکھیں گے، ہماری طرف نگاہیں نہیں اٹھیں گی، ہمارا پردہ رہ جائے گا۔ سب لوگ میرے بھائی حسین کی تلاوت کے سننے میں مشغول ہو جائیں گے، نگاہیں نہیں اٹھیں گی، ہمارا پردہ رہ جائے گا۔ وہ دوڑ کے گیا، اس نے اس نیزے والے سے کہا، اس نے جھڑک دیا، اس نے بات نہیں مانی۔ جب اس نے جھڑکا اور تلخی ہو گئی، بات نہیں مانی، تو اس سہل کے ساتھ ایک اس کا دوست تھا، وہ عیسائی تھا، مسیحی اور مذہب تھا، عیسائی دوست، اس کے پاس تلوار تھی، یہ خالی ہاتھ تھا۔ اس نے جب حسین کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنی اور منظر اسیران کربلا کا دیکھا، اس کا سینہ چمک اٹھا، اس نے وہی تلوار نکالی اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا، اور یزیدیوں کے ساتھ اس نے جنگ شروع کر دی۔ اس نے کئی یزیدی واصل جہنم کیے، جب واصل جہنم کیے تو ایک بگدر سی بچی، ایک شور ہوا، حضرت بی بی سیدہ زینب نے حضرت اس سہل سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، کیا ماجرا ہے، شور کیوں ہے؟ اس نے کہا بی بی میں نے اس کو جا کے بات کہی، میں خالی ہاتھ تھا، میری اس نے نہیں مانی، میرا ایک دوست ساتھ تھا، وہ عیسائی تھا، اس عیسائی کو غیرت آ گئی، اس نے کلمہ پڑھا اور وہ تلواروں سے ان سے انتقام لے رہا ہے۔ بی بی زینب یہ بات سنی، چیخ نکل گئی اور اونٹ کے کجاوے پر سوئے مدینہ چہرہ کر لیا، گنبد خضرا کی طرف چہرہ کر کے پکار کے کہنے لگی نانا جان، آج شام کے بازاروں میں آپ کی امت میں سے کوئی ہمیں بچانے والا نہیں، آج غیر مسلم عیسائی ہے اٹھا کے ہمارے لیے لڑتا پھرتا ہے۔ شکریہ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔